اچھا لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا پرنٹ میڈیا. ہم نے پرنٹ میڈیا پڑھا تھا, اس کی امپورٹنس, فنکشنز وغیرہ پڑھے تھے, اور امپیکٹ آف پرنٹ الیکٹرانک میڈیا, امپیکٹ آف الیکٹرانک میڈیا پڑھا تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا نیو میڈیا, وچ از آلسو نون ایز ڈیجیٹل میڈیا. اب یہ کیا ہے نیو میڈیا آپ کا, یا ڈیجیٹل میڈیا؟ آپ نیو میڈیا بھی اسے کہہ سکتے ہو, آپ ڈیجیٹل میڈیا بھی اسے کہہ سکتے ہو. اسٹارٹ ود انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کیا ہے کہ بھئی نیو میڈیا ہے کیا؟ بیسیکلی new media can be defined as interactive form of communication that use the internet. ٹھیک ہے, نیو میڈیا جب آپ کے پاس آتا ہے, نیو میڈیا ڈیجیٹل میڈیا, دیٹ مینس کہ بھئی آپ کا اس کا تعلق ہے آپ کا انٹرنیٹ سے. اف یو ہیو انٹرنیٹ یو ہیو آٹومیٹکلی یو ہیو نیو میڈیا, یور ڈیجیٹل میڈیا. تو نیو میڈیا کین بی ڈیفائن ایز انٹریکٹیو فارم آف, سب سے بیسٹ انٹریکٹیو فارم آف کمیونیکیشن ہے آپ کے پاس نیو میڈیا, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. An interactive, digital and time-space independent communication medium that enables any kind of content sharing on cyberspace. Cyberspace آپ کا انٹرنیٹ ہی ہے. یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس زبردست انٹریکٹیو فارم ہے, ٹھیک ہے, ایک نیا چیز ہے, ڈیجیٹل فارم میں ہے, ٹائم اسپیس ہے, جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو تو آپ ایزیلی اپنے فیملی, اپنے فرینڈس کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے ہو, ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو, اپنے انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہو. اچھا, یہاں پہ جو ٹائم اسپیس ہے, ٹائم اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اسپیسیفکلی آپ کے پاس جو ہم اکثر یہ انٹرنیٹ ہمارے ہر ایک جگہ پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کیوں اویلیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس موبائل فون سگنلس, چلو ٹھیک ہے, ان کے وہ لگے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمیں سگنلز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹائم اسپیس یا پہ اگر انٹرنیٹ کی بات کریں تو بھئی انٹرنیٹ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہمارے پاس آسمان ہے, اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی سٹارز جا رہے, جو ہم بچپن میں ہمارا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا, تو بیسیکلی وہ آپ کے سٹارز نہیں ہوتے, وہ آپ کے یہ سائبر اسپیس میں ان کے اپنے مشینریز وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے کے ساتھ ایزیلی انٹریکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پاس صرف انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو. اچھا, اب نیو میڈیا میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہے؟ آپ کے پاس بلاگز ہے, ٹھیک ہے, بلاگز ولاگ ان دونوں میں فرق ہے. بلاگ بیسیکلی آپ کے پاس ریٹن مٹیریل ہوتا ہے, لائک آرٹیکل, آپ اپنا پیج بناتے ہو انٹرنیٹ پہ, ٹھیک ہے, ویب سائٹ ان کا اپنا ایک باقاعدہ ویب سائٹ ہوتا ہے بلاگنگ کا. اگر آپ اچھے رائٹر ہو, اچھے آرٹیکل کالم رائٹر ہو, تو بھئی یو کین رائٹ یور کالمس, جن کو ہم بلاگ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان بلاگ کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھے اچھی خاصی کمائی بھی کر سکتے ہو. آپ کسی اسپیسیفک نیوز کے لیے, کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کے لیے لکھ سکتے ہو, اگر واقعی آپ کے لکھنے میں اتنا پاور ہے تو آپ ایزیلی بلاگنگ کر سکتے ہو. جو لوگ بلاگ لکھتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں بلاگرز. اچھا, ولاگ جو ہم اکثر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو آج کل ہر ایک دوسرے بندے کے اپنا چینل ہوتا ہے, وہ اپنے ولاگز بناتا ہے, اپنی ڈیلی روٹین کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے, کیسے کوکنگ کرنی ہے, میک اپ ٹیوٹوریلز وغیرہ, کچن سے ریلیٹڈ ریسیپیز ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, سیلیبریٹیز اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ولاگز بناتے ہیں, وہ یوٹیوب کے ذریعے اپنے چینلز کو رن کرتے ہیں. جتنے ان کے زیادہ سبسکرائبرز ہوتے ہیں, جتنے ان کے زیادہ ویوز ہوتے ہیں, پھر ان کو اسپیسیفکلی پے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. گھر بیٹھے اچھے خاصے یوٹیوبرز اچھے خاصے امیر ہوئے ہیں, اچھے خاصے ان لوگوں نے کمائی کی ہوئی ہے صرف اپنے بلاگ سے. اچھا, موبائل نیٹ ہمارے پاس اگر موبائل ہے تو بھی ہم ایزیلی, اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو میں ایزیلی ان کے ساتھ ہم دنیا کے کسی بھی کونے کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہر ایک انفارمیشن ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. ویڈیو گیمز, آج کل آن لائن ویڈیو گیمز آئی ہیں, اب دنیا کسی بھی کونے میں, پب جی ہو گیا اتنا مشہور گیم ہے, یا اس کے آپ مجھے باقی گیمز کا نہیں پتہ, اتنے آپ کے پاس آن لائن گیمز وغیرہ آئے ہیں کہ بھئی آپ ایزیلی, اب تو آن لائن چیٹنگ بھی ہوتی ہے گیمز میں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہو. تو بھئی ویڈیو گیمز, ملٹی میڈیا کانٹینٹ, ٹھیک ہے, جیسے جیسے ہمارے پاس وقت گزرتا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہماری جو ٹیکنالوجیز میں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس نیو میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, تو انٹرنیٹ میں سب سے پہلے آپ کے پاس بہت سمپل چیز آئی تھی انٹرنیٹ کے بھی, آپ ایزیلی لوگ ساتھ کمیونیکیٹ, اپنی انفارمیشن دے سکتے ہو. بلاگز ولاگز, یہ ویڈیو گیمز, ملٹی میڈیا کانٹینٹ, یہ سب کچھ نہیں تھا, بٹ وتھ پیسج آف ٹائم سلولی آپ کے پاس یہ چیزیں آنی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا, سافٹ ویئر,
ڈفرینٹ سافٹ ویئرز آج کل ہمارے پاس ہزاروں سافٹ ویئرز ہیں ہر چیز کے لیے. وکیز اتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے, صرف آپ کلک کرو تو وکیپیڈیا پہ آپ کو ہزاروں انفارمیشن مل جاتی ہے. ای میلز, ہم ایزیلی ای میلز بھیج سکتے ہیں. ای میل کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ, اپنے پکچرز, اپنی ویڈیو اٹیچ کر کے ہم کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. موبائل ڈیوائسز اتنی نئی نئی ڈیوائسز ہمارے پاس آ رہی ہے, اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہو یا جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ساری چیزیں جو ہے یہ نیو میڈیا میں آ جاتی ہیں. پھر نیکسٹ ہے ہم اس کی تھوڑی سی ایولیوشن پڑھیں گے کہ بھئی اسٹارٹنگ میں کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا تھا. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ لوگوں کو ہسٹری پرنٹ میڈیا میں پڑھائی تھی کہ بھئی آپ کے پاس کمیونیکیشن کا جو بیسٹ فارم تھا وہ تھا آپ کے پاس یا تو لیوس تھے یا تو اسٹونس تھے, اس پہ آپ انفارمیشن دیتے تھے ایک اسپیسیفک ایریا, ایک اسپیسیفک کمیونٹی کے لیے. لیکن پھر ود پیسج آف ٹائم آپ کا کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو گیا تھرو برڈس. ٹھیک ہے, پیجنس کے ذریعے ہم انفارمیشن کو ڈلیور کرتے تھے. خط اگر جنگیں ہوا کرتی تو بھی ہم پیجنس کے ذریعے ایک دوسرے کو انفارمیشن اپنی ڈلیور کرتے. پھر ود پیسج آف ٹائم آپ کے پاس پرنٹ فارم آ گیا. پرنٹ فارم میں سب سے پہلے آپ کے پاس بکس آ گئے. پھر ود پیسج آف ٹائم آپ کے پاس نیوز پیپرز آ گئے, میگزین آ گئے, جس کے ذریعے ہم ایزیلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے تھے, ہم اپنے انفارمیشن ڈسیمینیٹ کر سکتے تھے اپنے ماسز کے لیے. پھر ود پیسج آف ٹائم آپ کے پاس پرنٹ میڈیا ایون ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, سکسیزفلی رن کر رہا ہے. پھر آپ کے پاس آیا الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا میں سب سے پہلے آپ کے پاس فونز آئے, پھر آپ کے پاس ریڈیو آ گیا, پھر آپ کے پاس ٹیلی ویژن آ گیا جو ابھی بھی آپ کا سکسیزفلی رن کر رہا ہے. پھر جیسے میں نے کہا نا کہ بھئی اب جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا آپ نیو نیو انوینشنز کرتے ہو, نئی نئی ٹیکنالوجیز آپ لاتے ہو. پھر آپ کے پاس ابھی جو ہمارے پاس ہے دا لیٹسٹ میڈیا دیٹ از یور ڈیجیٹل میڈیا یا نیو میڈیا, جو موسٹلی ہم اپنا ڈیجیٹل اور نیو میڈیا ہی یوز کرتے ہیں. اچھا, ہم تھوڑی سی اس کی بریف ہسٹری پڑھیں گے, زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گی ہسٹری میں, صرف بیسک ہسٹری کی بھئی ہسٹری کیا ہے انٹرنیٹ کی. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ ظاہر سی بات ہے اسٹارٹیڈ ود دا برتھ آف انٹرنیٹ. اگر آپ کا کوئی بولے نیو میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کب اسٹارٹ ہوا, تو جب آپ کا انٹرنیٹ آ گیا تو آٹومیٹکلی آپ کا اسٹارٹ ہوا. اچھا, ان 1989 میں ٹم برنرز لی, یہ آپ کے پاس آدمی تھا. ٹھیک ہے, جس نے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کا جو سافٹ ویئر تھا دیٹ از WWW, یہ اوریجنل سافٹ ویئر ورلڈ وائڈ ویب. ٹھیک ہے, اس نے یہ بنایا. لیکن اسٹارٹ میں اس نے مطلب اوور آل لوگوں میں ڈسیمینیٹ اس کو نہیں کیا. وتھ پیسج آف ٹائم پہلے اپنے چھوٹے سے آفیسز کو اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, چھوٹے لیول پہ, چھوٹے کمیونٹی پہ اس کو اسٹارٹ کیا بھی دیکھیں اس کا رزلٹ یہ کتنا سکسیزفلی رن کرتا ہے. پھر 1991 سے لے کر 1994 کے درمیان آپ کا WWW جو سرور تھا وہ گروز ہو گیا, مینز اس میں ترقی ہوتی گئی. پھر وتھ پیسج آف ٹائم آپ کے پاس ہمارے پاس آج کل WWW ہم اوریجنل سافٹ ویئر یوز کرتے. تو تب آپ کا 1989 سے ٹم برنر نیل نے ہی آپ کا ورلڈ وائڈ ویب انٹروڈیوس کروایا. پھر سکسیزفلی یہ ابھی تک رن کر رہا ہے. Now what is internet? اب انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ is a loose system of connection between different computers located all over the world. اب یہ کیا ہے انٹرنیٹ ہمارے پاس, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, آپ دنیا کے کسی بھی پہاڑ پہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ڈیوائس ہے, اگر آپ سگنلز آتے ہو تو بھی یو کین ایزیلی کنیکٹ ود دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک لوز سسٹم ہے, اس کے لیے کوئی اسپیسیفک وائرس کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک اسپیسیفک لمٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈیوائس ہو, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی مطلب ایکسس ہو تو بھی ایزیلی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ انٹرنیٹ کو آن کر سکتے ہو, آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. کلیئر سمجھ آ رہا ہے لڑکیوں آپ لوگ کو؟ یس میم. یس میم. یس میم. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریکٹرسٹکس کیا ہے. اچھا, نیو میڈیا کین بی, ایک منٹ, اچھا, نیو میڈیا کین بی ایکسیس تھرو سائبر ڈیوائسز سچ ایز موبائلز, لیپ ٹاپس اینڈ ٹیبس. ٹھیک ہے, ہم نیو میڈیا جو ہے سائبر ڈیوائسز کے ذریعے ہم اسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس موبائلز ہو گیا, ہمارے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہو گیا, ہمارے پاس ٹیبلٹس ہو گئے. ان تمام چیزوں سے ہم ایزیلی انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر کے دنیا کے ساتھ ہم اٹیچ ہو سکتے ہیں, کمیونیکیٹ ہم کر سکتے ہیں. نیو میڈیا انوائرمنٹ ایمرز
New media environment emerged with combination of information, communication and media industries like videos, pictures, etc. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہم ایزیلی تھرو نیو میڈیا اپنے ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے پکچرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ڈیلی روٹین ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں اگر فار ایگزامپل کوئٹہ میں ہوں, آپ امریکہ میں ہو یا دنیا کسی بھی کونے میں ہو, آسٹریلیا کینیڈا میں ہو, تو ٹھیک ہے, تو ایزیلی میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز شیئر کر سکتی ہوں تھرو واٹس ایپ. ہمارے پاس دوسرے ایپس موجود ہے جس کے ذریعے ہم ایزیلی انٹریکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو بھئی یہ کیا ہے, نیو میڈیا کا جو انوائرمنٹ ہے یہ بہت لارج ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کیا کس حد تک بڑھنا ہے یا کس حد تک آپ نے خود کو مینس لمٹس نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ نے آپ ویڈیو نہیں بھیج سکتی, آپ پکچر نہیں بھیج سکتی, یہ انلمیٹیڈ ہے. آپ کسی بھی کونے میں کسی بھی ٹائم اپنے ویڈیوز وغیرہ آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہو. New media can handle variety of forms for the information it present, pictures, audio, video, graphics. آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, کوئی بھی انفارمیشن چاہیے, آپ صرف کلک کرو www یا گوگل پہ کلک کرو, تو بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہزاروں نے لاکھوں انفارمیشن, لاکھوں امیجز, لاکھوں ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہوں گی. تو بھئی آپ ایزیلی اپنی انفارمیشن تھرو انٹرنیٹ آپ ایزیلی کلیکٹ کر سکتے ہو. آج کل تو ہمارا اوور آل کام انٹرنیٹ کا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں لیکچر بناتی ہوں تو بھئی میں اپنا انٹرنیٹ یوز کرتی ہوں, آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ بناتے ہو, اپنے لیکچرز بناتے ہو, تو بھی آپ بھی آٹومیٹکلی یوز کرتے ہو اپنے انٹرنیٹ کو. ہم پکچر, ہزاروں پکچرز دیکھتے ہیں, ان پکچر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, آڈیو سنتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ آج کل گرافکس آئی ہے, اتنی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہے کہ بھئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیزیں آج کل آپ کی ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم ان کو یوز کرتے ہیں. تو اس نے ہماری لائف کو بہت ایزی بنایا ہے. ہم گھر بیٹھے کوئی بھی ایک ورڈ لکھ کے تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں ہزاروں انفارمیشن مل جاتی ہے. ہمیں بکس نہیں ڈھونڈنی پڑتی, ٹھیک ہے, ہمیں بکس میں فردر نہیں سرچ کرنا پڑتا کہ بھئی کس پیج میں کون سی انفارمیشن ملے گی, مجھے اسپیسیفک انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک ورڈ مجھے کہاں ملے گا. لیکن جو انفارمیشن آپ کو بک پرووائڈ نہیں کری, جہاں پہ آپ کو ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہے بکس میں اس انفارمیشن کو ڈھونڈنے کے لیے, تو بھئی انٹرنیٹ وہ آپ کو ایزیلی ہر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ ان کے پکچر سے اپنی انفارمیشن لے رہے ہو, اگر آپ کو پکچر سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو کانٹینٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو بھی ود دا ہیلپ آف ویڈیوز, ہماری یوٹیوب پہ اتنی ہزاروں ویڈیوز ہوتی ہے, تو بھی اس سے کیا ہے, اس سے آپ کو آپ کے انفارمیشن میں اور اضافہ ہوتا ہے. اچھا, پھر نیکسٹ ہے نیو میڈیا کین ڈیلیور انفارمیشن immediately often as events are unfolding. اگر کسی فار ایگزامپل آپ کا کوئی اسپیسیفک کوئی کانفرنس چل رہا ہے, کوئی ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ کے نیوز چینلز والے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پرنٹ میڈیا والے رپورٹرز جاتے ہیں اس نیوز کو, اس جو ایونٹ ہو رہے ان کو کوریج کرنے کے لیے. تو بھئی ان کے پاس اپنے کیمراز ہوں گے, اپنے DSNGs ہوں گی, جو ان کی اپنی گاڑیاں ہوتی, دیٹ از کالڈ DSNGs, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل نیوز گیدرنگ. تو بھئی وہ ہوں گی, رپورٹرز کیا کریں گے, گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر ان کی باتوں کو سن کر پھر پراپر رپورٹ بنا کے پھر وہ اپنے چینل پر جا کے اس کو ڈسیمینیٹ کریں گے. لیکن نیو میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے اسپیسیفک ویب سائٹ, نیوز ویب سائٹ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہو, تو بھئی آپ ایونٹ ختم بھی نہیں ہو چکا ہوگا, آپ نے اس نیوز کو ڈسیمینیٹ کر لیا ہوگا اپنے ویب سائٹ پر, اپنے سوشل میڈیا سائٹس پر. تو یہ سب سے بیسٹ اور امیڈیٹلی طریقہ ہے کسی بھی انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے کا. نیو میڈیا از بیسڈ آن شیئرنگ اینڈ انٹریکٹیویٹی, ٹھیک ہے. ہم ہر روز اپنے پرابلمس کو, اپنے ڈیلی لائف کو, اپنے لیکچرز وغیرہ کو ہم شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں, گروپ کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے بیسٹ طریقہ ہے اپنے انفارمیشن کو شیئر کرنے کا, لوگوں کے ساتھ, اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا. دیر از ہائی سوشلائزیشن آن نیو میڈیا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ سوشل ویب سائٹس ہے, فیس بک ہو گیا آپ کے پاس, واٹس ایپ, انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ, اس طرح کی اور بھی آپ کے پاس نیو میڈیا ویب سائٹس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سوشلائزیشن کرتے رہتے ہیں. نیو میڈیا از انریلائبل, ہاں آپ اس پہ ٹوٹلی بلیو نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ڈفرینٹ سائٹس ہے یا آپ کے پاس جتنی ڈفرینٹ انفارمیشن ملتی ہے, تو دیٹ از ناٹ 100% ایکوریٹ, ٹھیک ہے. میں خود بولتی ہوں, اکارڈنگ ٹو می, میرا پرسپیکٹیو ہے کہ بھئی آپ کے جو سوشل میڈیا پہ جو نیوز ہوتی ہے
تو وہ میں کہتی ہوں 90% وہ آپ کے پاس فیک نیوز ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو, آپ اور ٹینشن میں آ جاتے ہو اور ڈپریس ہو جاتے ہو. تو میں خود سوشل میڈیا نیوز پہ بہت کم بلیو کرتی ہوں. اگر واقعی وہ اوتھینٹک آپ کے پاس ویب سائٹس ہے, اگر وہ اوتھینٹک نیوز چینلز ویب سائٹس ہے, تو بھی آپ پھر ایزیلی اس پہ بلیو کر سکتے ہو. لیکن ویسے نیو میڈیا از انریلائبل. فالو نو ایتھکس, یہاں پہ ایتھکس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں, ایتھکس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کی جو مرضی وہ پوسٹ کرتا ہے, جس کی جو مرضی وہ ویسے کامنٹس دیتا ہے, جس کی جو مرضی وہ ویسے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, خون خرابہ گندی سی گندی ویڈیوز. تو یہاں پہ ایتھکس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ایتھکس کو کوئی فالو کرتا ہی نہیں. اگلا بندہ ہرٹ ہوتا ہے, اس کو ڈپریشن ہو جائے گی, تو بھئی آپ کی بلا سے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, اپنی ویڈیوز, اپنے کانٹینٹ وغیرہ شیئر کر کے بس آپ نے شیئر کرنا ہے, اپنے لائکس, اپنے ویوز کو بڑھانا ہے. آپ نے ایتھکس کو, یہاں پہ ایتھکس کا کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ. نہیں, نہ میں صرف فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ کی بات نہیں کری, میں اوور آل سوشل میڈیا کی بات کروں. یہاں پہ ایتھکس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ایتھکس کو یہاں پہ کوئی فالو کرتا ہی نہیں ہے. We can get access to the web or new media sources wherever we are. ہم ایزیلی اپنے سوشل میڈیا پہ ہم اپنی شیئرنگ کر سکتے ہیں, اپنی انٹریکٹیوٹی کر سکتے ہیں, اپنی سوشلائزیشن کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا, تو پھر ایزیلی ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے New media can contain various type of medium format on a single platform. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سنگل پلیٹ فارم جو آپ کے پاس نیو میڈیا ہے, اس میں ہم ہزاروں میڈیا فارمیٹ کو فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے موبائلس پہ اف یو ہیو انٹرنیٹ ایکسیس, ہم اس پہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, ہم ریڈیو سن سکتے ہیں, ہم ایون اخبارات پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے لیے مجھے اسپیسیفکلی الگ ٹی وی نہیں دیکھنا ہوگا کہ مجھے 9 بجے کے بلیٹن سنے ہیں تو مجھے اس کے لیے ٹی وی دیکھنا ہوگا. مجھے ریڈیو کے پروگرام سنے ہیں تو مجھے اس کے لیے ریڈیو آن کرنا ہوگا, ریڈیو کی ڈیوائس یوز کرنی ہوگی. اگر مجھے آج کے کالمس, ایڈیٹوریلس وغیرہ پڑھنے ہیں, تو بھی مجھے اس کے لیے اخبارات کو پرچیز کرنا ہوگا. نہیں, if I have access of internet, if I have my phone, لیپ ٹاپ اور ٹیب وغیرہ, تو بھی میں ایزیلی اس میں ٹی وی بھی دیکھ سکتی ہوں, ریڈیو بھی سن سکتی ہوں, ایون اپنا نیوز پیپر, ڈفرینٹ ویب پیجز پہ اپنے آرٹیکلز, ایڈیٹوریل وغیرہ پڑھ سکتی ہوں. اچھا, نیو میڈیا فار جرنلسٹ. اب جرنلسٹ کے لیے بھی بہت 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 فائدہ ہے نیو میڈیا کا. وہ بلاگنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بلاگنگ کے ذریعے اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں. سٹیزن جرنلزم مینس کہ بھئی یہاں پہ اسپیسیفک میں, آپ ایک عام بندے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی اپنے علاقے کی نیوز کو اپنے عوام تک پہنچا سکتے ہیں, اپنے گورنمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں. ہم ویڈیو بنا کے, اس کو ایڈیٹنگ کر کے, ایک اسپیشل رپورٹ بنا کے ہم لوگوں کے ساتھ ڈسمینیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں کیا پرابلم ہے. یا اگر کسی مین سٹی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی بام بلاسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے, تو بھی ہم اس کی ویڈیو بنا کے اپنے اکثر اگر آپ لوگ نوٹ کرو اپنے ہمارے نیوز چینلز میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو بھئی وہ اسپیشل اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ, کوئی ویڈیو, پکچرز ہے, تو بھی واٹس ایپ کر دے. تو بھی وہ اکثر کیا ہے, جو عام عوام ہے, ان کی ویڈیوز کو لے کر اپنے چینلز پہ اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از یور سٹیزن جرنلزم. کہ اس سٹیزن جرنلزم میں آپ کو اسپیسیفک جرنلسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی عام بندہ آپ کوئی رپورٹ بنا کے, کوئی ویڈیو بنا کے آپ کو بیچ سکتا ہے, یا کسی بھی چینل کو وہ بیچ سکتا ہے, یا ویسے ہی اپنے میڈیا سوشل نیٹ ورک سائٹس کے ذریعے اس کو ڈسمینیٹ کر سکتا ہے. سوشل نیٹ ورکنگ, بھئی ہم وہی سوشل نیٹ ورکنگ ڈفرینٹ گروپ بنائے ہوتے ہیں ہم نے, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر وغیرہ پہ, جس کے ذریعے ہم شیئرنگ کرتے ہیں, اپنے انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرابلمس کریٹڈ بائی نیو میڈیا. جہاں پہ نیو میڈیا ہمیں اتنے فائدے پہنچا رہے ہیں, وہاں پہ آٹومیٹکلی اس کی اتنے ہی سائڈ ایفیکٹس بھی ہے, اتنے ہی پرابلمس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑے. اب وہ پرابلمس کون کون سی؟ بیسک پرابلمس, ملٹیپل آئیڈینٹی, ٹھیک ہے, ایک نام بندے کی, ایک پرسنالٹی کے ہزاروں آپ کے پاس پیجز ہوتے. آپ یقین نہیں کرتے, اگر اے آر وائی ہے, اگر جیو ہے, اگر اسپیسیفک میں نیوز آرگنائزیشن کی بات کروں, تو بھی اس سے ریلیٹڈ ان کے 10 15 ویب سائٹ پیجز ہے. تو بھی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی کون سا پیج اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اسپیسیفک اینالسٹ ہے, کوئی اسپیسیفک اینکر پرسن ہے, ان کے اتنے ملٹیپل آئیڈینٹیز ہوتی ہے کہ بھئی بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھئی اب میں کس پیج پہ بھروسہ کروں, کون سا ان کا اوتھینٹک پیجز ہے. اچھا, سائبر کرائم کے ایشوز آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگ کا یہ اسائنمنٹ ٹاپک بھی تھا.
سائبر کرائم کے اتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی تو اچھا FBI ایکٹیو ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سائبر کیس ایشو آتا ہے تو بھئی یو کین ایزیلی رجسٹر یور کیس. تو بھئی وہ ملزم کو پکڑتے ہیں، ان کی پراپرلی اپنی سزا ہوتی ہے. تو سائبر کرائم بھی آپ کے پاس بل پیش ہوا تھا کہ بھئی اگر سائبر کرائم کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، اتنے مرد حضرات لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لڑکیاں جو ہے شوق میں آ کے اپنے پکچرز وغیرہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن آج کل نیو میڈیا پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی وائل شیئرنگ یور پکچرز وغیرہ. تو بھئی اس کا ہمیں بہت 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 خیال رکھنا چاہیے. وہ کوئی بھی ویب سائٹ ہو کہ بھئی ہم کون سی تصویر شیئر کر رہے ہیں، کس طرح کی ویڈیو ہم شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ بھئی اگلا بندہ کسی بھی ٹائم ہمارے اکاؤنٹ کو ہیک کر سکتا ہے، ہمیں پھر وہ بلیک میل کر سکتا ہے. پرائیویسی ایشو، یہی اگین وہی بات، آپ کی پرائیویسی آپ پہ بالکل بھی سیکیور نہیں ہے، ٹھیک ہے. پرائیویسی ایشو تو بہت 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 زیادہ ہوتی ہے، ایون آپ کے سٹارز کو ہوتی ہے. ابھی آئی تھنک 2 کہ 3 ہفتے پہلے آپ کے جو بڑے بڑے پرسنالٹیز تھے امریکہ کے، لائک میں نام بھول گئی ہوں ان کا، یہ امریکہ کے تھے. آئی تھنک آپ کا پریزیڈنٹ بھی تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس سے ریلیٹڈ 2 3 4 5 بندے اور فیمس پرسنالٹیز تھے. اب میں ان کے نام بھول گئی ہوں، اسکپ ہو گیا دماغ سے. تو بھئی ان کے یس ٹویٹر میم، اکاؤنٹ، مائکروسافٹ کے تھے. ہاں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو ہیک کر دیا گیا تھا. تو سوچے ان پرسنالٹیز کے جب اکاؤنٹ ہیک ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے، کسی کے بھی اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو پرائیویسی ایشوز آپ کے بہت زیادہ ہے. بل گیٹس، سوری میں بل گیٹس کا نام بھول گئی تھی، ایون بل گیٹس کا بھی جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ ہیک ہو چکا تھا. تو سوچو اگر ان لوگوں کو اتنی پرائیویسی ایشو ہے، ان کے اکاؤنٹ ایزیلی ہیک ہو سکتے ہیں، تو پھر کسی کی بھی اکاؤنٹ ہیک ہو سکے. تو پرائیویسی ایشوز یہاں پہ بہت زیادہ ہے. سوشل ڈپریشن، ہم جتنا اس کو مطلب ہم یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹھیک ہے. سوری، بہت زیادہ ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے ہمارے سوشل میڈیا یوز کرتے وقت، انسٹاگرام فیس بک یوز کرتے وقت. ہمیں بہت عجیب عجیب سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے. اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو اس بلاسٹ کے خون خرابے کی باڈیز کی پکچرز ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا آپ جتنا زیادہ یوز کرو گے تو سیریسلی آپ ڈپریشن کا شکار ہوگے، ٹھیک ہے. تو زیادہ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا سوشل ڈپریشن آپ کا بڑھ جاتا ہے، آپ ہائپر بن جاتے ہو. بچے آج کل ویڈیوز گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی کنیکٹ بھی ہو رہے ہوتے، ویڈیو وہ کال بھی کر رہے ہوتے، بات بھی کر رہے ہوتے. لیکن اگر آپ آج کل کے بچوں کو دیکھو تو بہت ہائپر کا شکار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوشل ڈپریشن کا وہ شکار ہوئے ہیں. اس طرح آپ کی یوتھ وغیرہ ہے، یہ بھی کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی وہ سوشل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بیکاز آف یوزنگ a lot of their social network sites. ہیٹ اسپیچ، جس کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ بات کرتا ہے. میں نے کہا جیسے یہاں پہ ایتھکس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے ایتھکس کو فالو کرنا ہے، نہیں، یہاں پہ ایتھکس کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. یہاں پہ اخلاقیات کو آپ بھول جاتے، جو آپ کے دل میں جو بھی ہے، کس ریلیٹڈ ٹو یور فرینڈ، ریلیٹڈ ٹو یور سیلیبریٹی، جو بھی ہے، تو بھئی آپ کیا کرتے ہو، ہیٹ اسپیچ ایزیلی آپ ان کے خلاف بات کرتے ہو. ابھی صبا قمر اور بلال جو سنگر تھا، جو بھی ہے، آپ لوگ کو پتہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی ان لوگوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے کوئی سانگ کے لیے، ٹھیک ہے. تو مسجد لاہور کی کسی مسجد میں، تو وہاں پہ شوٹ کیا ہوا ہے. تو اب ان لوگوں نے غلط کیا کہ مسجد میں شوٹ کیا، مسجد میں وہ ڈانس اسٹیپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں ود میوزک، ٹھیک ہے. اب جو بھی تھا، تو ابھی ان لوگوں نے معذرت بھی کر لی کہ بھئی ہم اپنے گانے میں اس چیز کو، اس پارٹ کو پورا نکال دیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ میں ایون انسٹاگرام یوز کر رہی تھی، تو انسٹاگرام پہ اتنے زیادہ ہیٹ اسپیچ تھے، اتنے زیادہ گندی گندی باتیں صبا قمر کے بارے میں لکھی گئی تھی، بلال جو سنگر تھا اس کے بارے میں لکھی گئی تھی. تو اس طرح اگر چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ پولیٹیشینز ہے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہے، ہم ایزیلی اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے ہیٹ اسپیچ کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے بارے میں جو ہمارے دل میں ہوگا، جو ہمارے منہ پہ ہوگا، ہم وہ بات کر لیں گے. اچھا، آئیڈینٹی تھیفٹ، وہی آپ کا ایزیلی آپ کا نام، آپ کی آئیڈینٹی کو چرا کے کوئی دوسرا بھی اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے. اینڈ ان اپروپریٹ کانٹینٹ، ٹھیک ہے، وہی آپ کے پاس ایکوریسی نام کوئی چیز نہیں ہوتی. ان اپروپریٹ آپ کے پاس کانٹینٹ ہوتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا سائٹس پر. رول آف ان ایکوریسی، کوئی رول آف ان ایکوریسی نہیں. یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ بھی آپ کا اگر کوئی ویب سائٹ ہے، بے شک وہ آپ کا نیوز ویب سائٹ ہے، آپ کے پاس دوسرا انفارمیشن ویب سائٹ ہے، آپ نے وہاں پہ اوتھینٹک نیوز دی ہے یا کوئی فیک نیوز دی ہے، یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کے دل میں جو بھی ہے آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہو، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو، آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے ہو. یہ آپ کے پاس
پاس بگیسٹ پرابلم ہے جو آپ کے پاس ہمیشہ نیو میڈیا میں آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ اس کو فیس کرتے ہو. اچھا ایک ہمارے پاس ہے نیو میڈیا وچ از کنیکٹڈ تھرو انٹرنیٹ. ایک آپ کے پاس ہے ٹریڈیشنل میڈیا. ٹریڈیشنل میڈیا ہمارے پاس ٹیلی ویژن وغیرہ آ گیا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے نیو میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا میں؟ اب جو آپ کے پاس نیو میڈیا ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم انٹریکٹ سوشلائزیشن جب کرتے ہیں تو بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹو وے ہے. اگر آپ اپنی انفارمیشن شیئر کریں, آپ ایک دوسرے فرینڈ کے ساتھ بات کریں تو آٹومیٹکلی وہ بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن وائل ٹریڈیشنل میڈیا وہ ون وے کمیونیکیشن ہے. ہم صرف اخبارات پڑھتے ہیں, ہم صرف کمیونیکیٹ ہم ہوتے ہیں. ہم ریڈیو صرف سنتے ہیں, کمیونیکیٹ صرف ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ٹیلی ویژن ہے, ہم خبریں سنتے ہیں, ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھتے ہیں, فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں, تو صرف ہم خود جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. یہ ون وے کمیونیکیشن ہے. لیکن آپ کا جو نیو میڈیا ہے دیٹ از یور ٹو وے کمیونیکیشن. پھر آپ کے پاس سیکنڈ ہے فری پلیٹ فارم. وائی ان ٹریڈیشنل میڈیا پیڈ پلیٹ فارم. آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف جو خرچہ کرنا ہے وہ اپنا انٹرنیٹ پہ خرچہ کرنا ہے. باقی آپ فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, دنیا جہاں کی انفارمیشن لے سکتے ہو, ایزیلی کسی بھی کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکتے ہو. آپ کا واٹس ایپ ہو گیا, آپ کا ٹویٹر ہو گیا, آپ کا انسٹاگرام ہو گیا. آپ اپنے بلاگنگ کر سکتے ہو, اپنے آرٹیکل ایڈیٹوریل لکھ سکتے ہو. اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک کسی اخبار, کسی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وائل ٹریڈیشنل میڈیا دیٹ از پلیٹ فارم, یہاں پہ آپ کو پیسے دینے ہوتے. اگر آپ نے اپنے ایون کوئی اسپیسیفک چھوٹی سی نیوز دینی ہے تو بھی اس کے لیے بھی آپ کو وہ چارج کرتے ہیں. آپ نے ان کو اپنی اسپیسیفک اماؤنٹ دینی ہے. اگر آپ نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ دینے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے ہوں گے. آپ نے اپنا کوئی آرٹیکل, کوئی ایڈیٹوریل پبلش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے ہوں گے. لیکن آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا کوئی رول نہیں ہے. آپ ایزیلی اپنی انفارمیشن, اپنا کانٹینٹ شیئر کر سکتے ہو. اچھا پھر سیکنڈ لاسٹ ہے انفارمل لینگویج. وائل ان ٹریڈیشنل میڈیا یوز فارمل لینگویج. کہ بھی انفارمل لینگویج آپ ایتھکس کا کوئی ایتھکس فالو نہیں کرتے. جو آپ کے دل میں ہے, جس طرح کی لینگویج آپ یوز کرنا چاہتے ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہو. وائل ان ٹریڈیشنل میڈیا پراپرلی رولز ہوتے ہیں, رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, پراپرلی ایتھکس ہوتے ہیں. آپ نے ان ایتھکس کو فالو کرنا ہے, آپ نے اپنے لینگویج کا پراپرلی خیال رکھنا ہے. تو آپ نے فارمل لینگویج یوز کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کے باتوں سے, کوئی آپ کی خبروں سے ہرٹ نہ ہو جائے یا ان کو بور نہ لگے. تو آپ ہر ایک لفظ کا, ہر ایک چیز کا پراپرلی خیال رکھتے ہو. لاسٹ ہے اباؤٹ می. وائل ان ٹریڈیشنل میڈیا دیٹ از اباؤٹ یو. ٹھیک ہے, اباؤٹ می نیو میڈیا میں اپنے بارے میں آپ کے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں شیئر کر سکتی ہوں. ایون تو ہمارے ماشاء اللہ سے ہماری لڑکیوں میں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ کھانے سے پہلے ہم پہلے تصویر لیتے ہیں, اس کو پوسٹ کرتے ہیں. اپنے اسٹیٹس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ بن گیا ہماری زندگی کے لیے. اگر اسٹیٹس نہ لگائے تو بھی پھر وہ فائدہ ہی نہیں ہے آپ کے واٹس ایپ کا. تو وائل ٹریڈیشنل میڈیا دیٹ از ٹوٹلی اباؤٹ یو. ٹھیک ہے, وہ اپنی انفارمیشن آپ کے لیے وہ ڈلیور کرتے ہیں, وہ آپ کی سنتے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سے فیڈ بیک فوراً آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن نیو میڈیا پہ آپ جا کے اپنی انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہو, آپ ایزیلی اسی ٹائم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی ہو سکتے ہو, اپنا پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کر سکتے ہو, ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی بنا سکتے ہو. So that is your today's topic, new media. Hope آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. Any confusion? No ma'am. Clear سب کچھ؟ Yes ma'am. اچھا, آپ لوگوں کی سیار بطول آئی ہے, آج پریزنٹ ہے؟